بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین محترم، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس نے ہمیں دین اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ بحیثیت مسلمان کے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو کس انداز میں گزاریں۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ ایک محدود مدت کے لیے آیا ہے، ہمیشہ یہاں رہنے والا نہیں ہے۔ ایک روز بندہ چاہے نہ چاہے اس کو یہ کائنات چھوڑ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ فائدے میں نفع میں وہ انسان ہے جو اس دنیا میں رہ کر جتنا اس کو موقع مل رہا ہے، جتنے برسوں کا، وہ اپنے رب کی مان کر کے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزارے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، زندگی کے دن کم سے کم ہوتے رہتے ہیں۔ انسان اس سوچ میں نہ رہے کہ کوئی نیک کام ہے تو میں آج نہیں کل کر لوں گا، کل نہیں پرسوں کر لوں گا، بلکہ وہ کوشش یہ کرے کہ جہاں تک مجھ سے بن پڑے میں اتنا برائیوں سے بچتے ہوئے اپنے سارے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کروں۔ ایک بنیادی چیز ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا رابطہ بندے مومن کا اپنے رب سے ہوگا اور وہ جس انداز میں اپنے رب سے مانگے گا، اس کے سامنے جھکے گا، اس کے سامنے دست سوال دراز کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی باقاعدہ مدد فرمائے گا۔ ایسا ہوتا ہی نہیں کہ بندے نے دعا مانگی اور اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ الگ شکل ہے کہ اگر میں یہ سوچوں کہ بھئی میں نے آج ہی مانگا ہے، ابھی مانگا ہے اور ابھی مجھے مل جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ کچھ چیزیں میرے اپنے اعمال کی بھی رکاوٹ بنتی ہیں، آگے پیچھے میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے مسائل حل ہونے کی شکلیں صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ میرا کام بن جاتا ہے۔ بندے مومن یہ دیکھے کہ بھئی میں نے اللہ سے مانگا تھا، اس کے سامنے دست سوال دراز کیا تھا، اللہ رب العالمین نے دیر سویر میری دعا قبول کر لی۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں انہی راستے کے اوپر چلوں اور جہاں تک ممکن ہو سکے میں برائیوں سے بچتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزاروں۔ اگر بندے کی اس انداز کی سوچ بنتی ہے تو سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اپنے گھر میں جو فیملی ممبرز ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، ان سے اس کی غیر معمولی طور پر محبت ہوگی، ان سے لگاؤ ہوگا۔ جہاں پر وہ بندہ اپنے والدین سے محبت کرے گا، اپنی اہلیہ سے محبت کرے گا، بچوں سے محبت کرے گا، گھر میں بہن بھائی اور ان کی فیملی ہے ان سے محبت کرے گا، تو اس کا گھر اس کے لیے جنت نما بن سکتا ہے۔ اس نے اس پالیسی پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا اور گھر سے اس نے شروعات کی۔ ایسا بندہ جب آگے چل کے سماج میں بڑھتا ہے، سماج میں پھیلتا ہے، گلی محلے میں نکلتا ہے،
تو اس کی ذات سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ایک ماحول بنتا ہے. اگر یہی سب چیزیں ہم سوچیں، ان کی برائی کو برا سمجھیں اور اس میں جو اچھائیاں چھپی ہیں اس کو اچھا سمجھیں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. اور ہم دیکھیں گے عام طور پر ہمارے گھر میں بھی اللہ کی یاد ہوگی، ہمارے گھر میں بھی ایسے بچے رہیں گے، گھر کے فیملی ممبر بھی ایسے رہیں گے کہ فجر کی اذان ہونے کے بعد وہ باقاعدہ بیدار ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے بھی، اس سے مانگیں گے بھی اور اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کریں گے. اچھائیاں ہی نکلے گی اس گھر سے، برائیوں کا دور دور تک کوئی بسیرا نہیں ہوگا اور اس سے بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں. زندگیوں میں سکون بھی آتا ہے، اللہ کی رحمتیں گھروں پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی مدد، اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوتی ہے اور ہم کسی کام کے کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو اس میں اللہ رب العالمین ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارے معاملات بنتے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بے انتہا ضروری ہے. آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ایسے بھی کچھ اللہ کے بندے ہیں جو ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اللہ کے لیے نماز بھی قائم کی جا رہی ہے. اپنے گھروں میں معاشرے کو، اپنے گھر کے ماحول کو انہوں نے گالی گلوچ سے اور جھوٹ سے اور چغل خوری سے اور مار دھار سے اور غیبت سے محفوظ کر رکھا ہے. اور اپنے ساتھ ساتھ وہ پوری ملت کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے ہیں. ہر وقت ہم شیطان کو برا بھلا کہہ کے اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے اعمال پر غور کروں. میرے بدن سے نکلنے والے اعمال، میری زبان سے نکلنے والی چیز، میرے ہاتھ سے ادا ہونے والے کام، میرا پیر کس جانب جا رہا ہے، میری اپنی سوچ کیسی ہے. آدمی سوچے اور اس کے اوپر تھوڑا غور کرے اور اگر کہیں کوئی جھول نظر آ رہا ہے، کوئی خامی نظر آ رہی ہے ہم کو بذات خود، تو ہم اس خامی کو اللہ کے لیے دور کریں. اور اگر ہمارے فرینڈ سرکل میں، ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں یا گھر کے کسی ممبر نے کہا کہ بھئی ساری چیزیں آپ کی صحیح ہے، آپ سب صحیح کر رہے ہیں لیکن یہ بری عادت ہے، تو اس بندے کو اپنا دوست تصور کر کے وہ جو خامی پر ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے، ہمیں اس خامی کو اپنے سے دور کرنا چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت موٹی موٹی چیز ہے، اس کے لیے بہت زیادہ علم سیکھنا اور بہت زیادہ سوچ بچار کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی صحت کے لیے بھی اچھی ہے، ہمارے اپنے معاشرے کے لیے بھی اچھی ہے. اور اسلامی تعلیمات تو یہی ہم کو دعوت دے رہی ہیں، ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کل حشر کے میدان میں بھی کامیابی ہم ہی کو ملنا ہے. بہت موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو ہمیں اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور دوسری طرف ہمیں ماحول دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے اپنے شہر کا، ہمارے اپنے ملک کا جو معاملہ بنا ہوا ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ دھماکو ہیں، عجیب صورتحال بن گئی ہے. اور ایمان والے کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایمان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی حیثیت سے کوئی برداشت کرنے کے لیے گوارا نہیں کر رہا ہے، تیار نہیں ہے. ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو کتنا نقصان پہنچاؤں. اور ہم بھی اپنے عمل سے وہی ساری چیزیں کر رہے ہیں. خرابیاں ہمارے اندر ہے، جوا، سٹا، شراب، الٹی سیدھی نشہ کا استعمال، گالی گلوچ، معمولی بات پر ایک دوسرے کی جان کا لے لینا. تھوڑے سے کچھ حالات ہوئے، تھوڑی سی خرابی معاشرے میں اپنے گھر کے اندر آئی تو بیوی کو غیر ضروری ظالمانہ انداز میں طلاق دے دینا، اور کچھ کسی نے بولا ہے، کچھ قرض ہو گیا تو پھانسی لے کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لینا. یہ وہ ساری بیماریاں ہیں
جو اسلام اور یہ بیماری ایک جگہ نہیں رہ سکتی. یہ دونوں چیزوں کا سنگم نہیں. دوسرے تو کر ہی رہے ہیں لیکن مواقع ہم بھی فراہم کر رہے ہیں. وہ چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہم خود کر رہے ہیں. طلاق کا وہ جو شرح تھی کبھی ہوا کرتی تھی کم، اب تو بڑی ہوئی ہے. خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. معمولی چیزوں میں آپس میں دشمنیاں ہو جا رہی ہے. رشتہ داریوں میں ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں ہے. گھر میں ماں باپ نے کچھ کہا تو بچہ ناراض ہو گیا، اس کی بیوی ناراض ہو گئی. گھر میں تناؤ کا ماحول ہے، پریشان ہے. ارے اللہ کے بندو کس کی مان کر چلو گے آپ؟ رب کائنات نے دین دیا ہے ہم کو، اور یہ مکمل دین ہے. یہ دین اسلام اپنے ماننے والے کی زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اسلام سسٹم آف لائف ہے. آپ زندگی کے جس شعبے میں اس سے رہنمائی مانگیں گے، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کاروبار، لین دین، ہمارے معاملات، ہمارے ماں باپ سے تعلقات، بیوی سے ملاقات، بچوں سے ملاقات، رشتہ داروں سے ہمارا کمانا کھانا، ہمارا کاروبار کرنا، کھیتی باڑی کرنا، لوگوں سے ملنا، سواری کرنا، یہاں تک کہ سیاسی معاملات میں بھی اگر ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو اسلام اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. اب الیکشن کا زمانہ ہے، میں یہاں سے نہ کسی پارٹی کے حق میں کچھ بات کہوں گا اور نہ میں اس کا قائل ہوں، نہ اس کے مخالفت میں کچھ بولوں گا، میں اس کا قائل ہوں. لیکن وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے جڑا ہوا ہے. ہر آدمی دعوے دار ہے. الیکشن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، میں کہیں پر ہوں، آپ کہیں پر ہوں. ہم لوگوں میں معاملہ اتنا بگڑتا ہے کہ پھر وہ دشمنی جو الیکشن کی ہے وہ زندگی بھر ختم ہی نہیں ہوتی. وہ جیسے وہ کتاب، وہ پارٹی جس سے میں وابستہ ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے. ارے پیارے دوستو، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے. آپ غیروں کو دیکھ کر کے عبرت پکڑیے. آپ کو سنسد میں بھی، اسمبلی میں بھی، راجیہ سبھا میں بھی لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، میں اس کے اوپر یہاں زیادہ بولنا نہیں چاہتا. لوگوں نے الیکشن کا زمانہ ہے، اپنی امیدواری کو، نامینیشن فارم کو واپس لے لیا کہ بھئی کہیں آپ منتخب نہ ہو جائیں. اور ہمارے اندر معاملہ چلا ہے کہ پوری ریل لگی ہے یہاں سے وہاں تک. ہر آدمی دعوے دار ہے کہ الحمدللہ کچھ تو کراڑ پورے میں پڑا ہے، کچھ بھرکل گیٹ میں پڑا ہے، اور باقی کچھ ہے جمیل بیگ کی مسجد ہے وہاں پر ایک نالا ہے اس کے نیچے پڑا ہے. کیا گنیت ہے تمہارا، کیا کیلکولیشن ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے کے ہے لیکن اس سے منتخب ہونے والے امیدوار کو نقصان پہنچتا ہے. ہم اپنے طور سے فیصلہ نہ کریں. علماء کرام نے اس سے پہلے پارلیمنٹ کے الیکشن میں دارالعلوم دیوبند سے لے کر کے یہاں تک رہنمائی کی تھی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فرقہ پرستیں ان کے دانت آج بھی کھٹتے ہیں. ہم نے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کا مظاہرہ بھی نہیں کیا، بلکہ ہم نے ایک ناٹک کیا، سمجھ لیجئے کہ ہم نے دکھاوا کیا. جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں آ سکا، لیکن جس درجے میں بھی کیا رب کائنات نے ہم کو کامیابی دی. آج پھر موقع ہے. یہ الیکشن ہے 10-15 دن میں ختم ہو جائیں گے. علماء کرام سے رہنمائی لے. ہمارے اپنے سماج میں الحمدللہ ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، عصری تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، صاحب رائے ہیں. ان سے معلوم کریں کہ بھئی ایسے حالات میں ہم لوگوں کو اجتماعی طور سے کیا کرنا چاہیے. میں کہاں سے جڑا ہوں اس کو چھوڑ دیجئے. جس معاملے میں، جس فیصلے میں ملت کی بھلائی ہے، ملت کا فائدہ ہے، فرقہ پرستوں سے مجھے بچانا ہے. فرقہ پرستوں کو اپنے اوپر مسلط کرنا نہیں ہے، مجھے بچانا ہے. کون ہے جس کے حق میں میں اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتا ہوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے کچھ لینے کی
لالچ بالکل دل و دماغ سے نکال دیجئے، جیسا کہ لوک سبھا کے الیکشن میں ہم نے نکالا۔ اللہ کا فضل کرم رہا، ملت اسلامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے کسی کی چائے کو بھی گوارا نہیں کیا، کسی کی رکشا کو بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی آئے گا اور مجھے لے جائے گا اور میں اپنے ووٹ کا استعمال کروں گا۔ فجر کی نماز کے بعد سے رضاکارانہ طور پر الحمدللہ ہم نے شہر میں بھی دیکھا اور اطراف میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے آگے بڑھ کے اپنے ووٹ کا، صحیح ووٹ کا استعمال کیا۔ بھئی ہوا کہ میں چپ بول رہا ہوں؟ کرنے والے آپ ہی ہیں نا، کیے الحمدللہ۔ اب بھی ہم کو ویسے ہی کرنا ہے، لیکن تھوڑا کوارڈینیشن کر لینا ہے۔ شہر اورنگ آباد کے خاص طور سے علماء کرام اس بات پر باریک بینی سے غور کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے کسی سے کوئی آس نہیں ہے، کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، کسی سے کوئی توقع نہیں ہے۔ ہم ملت اسلامیہ کی بھلائی میں سوچنا چاہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور ہماری پالیسی یہی ہے جو سورہ شورى پارہ نمبر 19 میں بیان کی گئی، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ ہم کو ان سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہیے، ہم ان کے خواہش مند نہیں ہیں۔ ہم اگر صحیح فیصلہ کریں گے، صحیح راستہ لوگوں کو بتائیں گے، تو اس کا بہترین اجر رب کائنات ہم کو عطا فرمائیں گے۔ اور ہم سب بھی یہی سوچیں، آپس میں بگاڑ نہ ہونے دیں، اوروں سے عبرت حاصل کریں۔ آپ دیکھیے اور بھی لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی الیکشن ہے، اتنے لوگ آئے ہیں آگے، ان کے اپنے یہاں پر کیا چل رہا ہے اور ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو اتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ انسان اپنا نہ سوچے، اپنے بڑوں کا کہنا مان کر کے وہ باقاعدہ اس پالیسی کو اڈاپٹ کرے جس پالیسی پر عمل کرنے میں ہماری بھی اور پوری ملت کی بھلائی ہے۔ ہمارے سامنے یہ چیز ہے کہ آج مسجد کو مسجد بول کر برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، مدارس کو مسمار کر دینے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے۔ مساجد محفوظ نہیں، ہمارے مدارس نہیں، ہماری خانقاہیں محفوظ نہیں، ہماری عیدگاہیں محفوظ نہیں، ہمارے قبرستان محفوظ نہیں، ہماری اولیاء کرام کی درگاہیں محفوظ نہیں، مسلمانوں کی پراپرٹی محفوظ نہیں، خود مسلمان محفوظ نہیں۔ یہ سارے حال چل رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ایک کلمے والا ہونے کے ناطے میں آپ سے دشمنی کروں؟ ارے اگر مجھے کچھ ہوا تو سب سے پہلے یہی میرے لیے آئیں گے ہمدردی جتانے کے واسطے، یہی میرا بھائی آئے گا، وہ ایمان کی ایک چنگاری ہے۔ تو میں کم از کم اس بات کی تو کوشش کروں کہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کلمے کی بنیاد پر میں اپنے بھائی سے اچھا سلوک کروں۔ میرے گھر میں والدین زندہ ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کروں، میری بیوی بچے ان سے اچھے تعلقات بناؤں، گھر میں بھائی بہن ہیں ان سے میں خوشگوار تعلقات قائم کروں، میرے اپنے رشتہ دار ہیں، میری گلی محلے کے لوگ ہیں، میرے اپنے شہر کے ذمہ دار ہیں، میں کم از کم ان سے تو مل کر کے رہوں، ان سے مل کر کے رہوں۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ بس اب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی ہم کو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حالات پورے ملک کے دیکھ لیجئے، ہر ایک بات کو بالکل کھول کر کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ آپ سب ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، حالات پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ دشمنان اسلام تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بس یہی زندہ باد مردہ باد، یہ وہ الاں فلاں ڈھکا اس کے اندر لگا کے رکھ دیا جائے، وہ لگے رہیں اس کے اندر، کچھ نہ سوچیں، آپس میں بھی لڑیں، وہ تو یہ چاہ رہے ہیں۔ اور کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم بھائی چارے کے ماحول کو قائم رکھیں۔ ہم میں بہت ساری تنظیمات ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، لوگ بہت سارے طبقات پائے جاتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے، جو بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی اسی قرآن کو مانتا ہے جس پر میں نے ایمان لایا، حدیث وہی ہے جس پر میں یقین کرتا ہوں، حرمین بھی اس کا وہی ہے جس کو میں مانتا ہوں۔ ہم سب ایک کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں، ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ
نماز میں رفع دین کر رہے ہیں میرے بھائی ہیں، آپ آمین زور سے کہہ رہے ہیں میرے بھائی ہیں، آمین زور سے نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی ہیں۔ کم از کم یہ تو ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور اپنے یہاں سے ایک اچھے ماحول کو بنانے کی میرے دوستوں کوشش کریں۔ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم فلسطین کے لیے تو دعائیں کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے ہم باقاعدہ رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، بالکل ایمان کا حصہ ہے، کرنا چاہیے، لیکن ہمارے اپنے شہر میں، ہمارے اپنے راشٹر میں، ہمارے اپنے ملک میں اگر ایسے حالات ہیں تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس شکایت کو بھی اللہ سے لگائیں، اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ یہ ایمان والے بندے ہیں، یہ تو تیرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، یہ تو 5 وقت اذان دینے والے ہیں، یہ روزہ رکھنے والے ہیں، یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، یہ صدقہ دینے والے ہیں، یہ خیرات کرنے والے ہیں، حج عمرہ کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کچھ ایسے اشرار ہیں اس ملک میں، کچھ ایسی فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو برداشت نہیں کر رہی ہے۔ اے اللہ، میں بد دعا نہیں کر سکتا مگر تو اس کا بہترین انتظام فرما دے کہ ہماری ان شریروں سے تو حفاظت فرما دے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم کو میرے بھائیوں دوستوں کرنا چاہیے۔ تو کب تک اس کو برا بھلا بولیں گے؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کروں۔ اور آپس میں اگر کسی کی کوئی معاملات ہیں، کوئی رنجش ہے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ دیکھیے، برائی سے ختم نہیں ہوگی، برائی اچھائی سے ختم ہوگی، اور اس کے لیے بھی ہم کو دعوت دے رہا ہے قرآن۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ برائی کو جو ہے برائی سے دور نہیں کر سکتے، برائی کو بھلائی سے دور کریے، اپنا ٹون تھوڑا بدل دیجئے، اپنی زبان میں تھوڑا سا حرکت پیدا کیجئے، اچھے انداز کی، اچھا بولنے کی، اپنے ذہن کی تھوڑا سا دھو ڈالیے، اچھا سوچئے، اپنی طاقت کا، اپنے علم کا آپ صحیح استعمال کریے کہ میرا ہاتھ صحیح جگہ اٹھے، میرا علم صحیح جگہ لوگوں کے کام آئے، میں کوئی ایسا کام نہ کر سکوں جس کی پشیمانی مجھے بھی ہو اور میری اولاد کو بھی ہو، اور میری حرکت سے میرا اپنا مذہب بھی بدنام ہو۔ بہت ساری موٹی موٹی چیزیں ہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو سمجھ دی ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہماری سانسیں چل رہی ہے، رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم بیدار مغزی کے ساتھ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ضائع کرے گا؟ بولیے نا، ضائع کرے گا کیا؟ ہماری اپنی بھی پیش رفت ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں ترک کر کے مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ جائیے اور 1000 دانوں کی تسبیح لے کر کے آپ اللہ اللہ کرتے رہیے، سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارا کہنا یہ نہیں ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کی رٹ بھی لگائیے، نمازیں بھی قائم کریے، اللہ کے سامنے جھکیے بھی، اللہ کی مانیے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی کریے، اللہ کے کلام قرآن کی تلاوت بھی کریے، برائیوں سے بھی بچیے، کاروبار بھی کیجیے، کھیتی باڑی بھی کیجیے، ملازمت بھی کیجیے، اس کے علاوہ شادی بھی کیجیے اور ڈھیر سارے بچے بھی پیدا کریے، سب کام کیجیے آپ۔ ہم پہلے مسلمان ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو روز مرہ ہماری زندگیوں میں آتی ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے عمل میں لے کر کے اس کو باقاعدہ عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کی رضا بھی ہم کو حاصل ہوتی ہے، برائیاں بھی ہمارے اکاؤنٹ سے جاتی ہے، اور جو ہم کما رہے ہیں اللہ رب العالمین اس میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ بھائیو، ماحول ہمارا دوستوں بزرگوں بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا ہے؟ بتائیے نا، تبدیلی آ سکتی ہے، اس کے لیے ہم کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں بس ہم تو اہل ایمان ہیں،
ایمان والے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، اب اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے سارے مسائل حل کرے؟ نہیں، ہم کو بھی تھوڑا رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف پلٹنا پڑے گا، اللہ ہی سے مانگنا پڑے گا، اسی کے سامنے شکایت لگانا پڑے گی، درخواست اسی کو دینا پڑے گی، اور وہیں سے ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ تھوڑا سا اگر ہم اپنے اندر میرے بھائیوں دوستوں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پورے اہل ایمان کی، وہ جہاں بھی چاہے ہمارے ملک میں ہوں یا دیگر ممالک میں ہوں، اللہ رب العالمین سارے کے سارے اہل ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہم اس کے لیے بھی دعا کریں، اس کے لیے جدوجہد بھی کریں، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ جمعے کو ایک عمل کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے آپ اس میں سے کچھ اللہ کی رضا کے لیے دے دیتے ہیں، یہ آپ کا اللہ کی بینک میں جمع ہو رہا ہے۔ کل اگر حالات بگڑ گئے، انسان کی زندگی بھی ہے لیکن اس کا ذہنی توازن خراب ہوا، کوئی اسکرو ڈھیلا ہو گیا اور اس نے لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا، کومے کی حالت میں آ گیا، پورا جسم صحیح سالم ہے، نہ کوئی نیکی ہم کر نہیں سکتے۔ ہم اللہ کے راستے میں دیتے اس لیے ہیں کہ بھئی یہ چیز کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، آج ہم جو دیں گے کل وہ اللہ تعالیٰ ہم کو لوٹائے گا بہترین انداز میں، اور یہ چیز ہمارے لیے اس وقت مفید ثابت ہوگی جب کوئی ایک نیکی کسی دوسرے کو دینے والا موجود نہیں ہوگا۔ مسجد جمیل بیگ کے ذریعے آپ حضرات کے تعاون سے یہاں پر کئی ایک کام کیے جاتے ہیں، عربی مکاتب بھی چلتے ہیں، رشتے پیامات کا بھی کام ہوتا ہے۔ یہاں پر جو شہر اورنگ آباد میں بلا تفریق مذہب و ملت لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، وہ آنے والے لوگوں کے لیے 2 وقت باقاعدہ کھانے کا آپ حضرات کے تعاون سے مفت انتظام ہوتا ہے۔ یہاں سے کوئی سفیر کسی کے مقام پر جا کر اس سے چندہ نہیں لیتا، آپ سب لوگ یہیں آ کر کے دیتے ہیں اور اسی نماز جمعہ کے اندر آپ دیتے ہیں۔ یہاں پر اور بھی دیگر بہت ساری سہولیات ہیں کہ اگر کوئی لاوارث میت ہو جائے، اگر کوئی ایسا حادثاتی موت ہو گئی جس کی میت کو ڈی فریج کے اندر رکھنا ہو، یا قبرستان جانے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہو، یا بچھات کے لیے شطرنجیوں کا معاملہ ہو، یا اور کوئی نظم ہو، آپ حضرات ہی کے تعاون سے یہاں پر ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اور اب جس فرش پر ہم بیٹھے ہیں ممکن ہے کل ظہر میں آپ دیکھیں کہ یہ فرش بھی بدل گیا ہو، ایسے اللہ کے بندے ہیں، وہ بولے کہ بھئی آپ اس کو نکال ڈالو، ابھی نیا لاؤ دوسرا۔ آپ آنے والے جمعے میں آئیں گے تو شاید آپ کو غالیچہ نظر آئے گا۔ تو یہاں پر یہاں کے ذریعے سے آپ حضرات کے تعاون سے بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے جاتے ہیں۔ میں صرف اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا ہوں کہ ہمارے جن بھائیوں نے جتنا بھی دیا ہے اب سے پہلے تک اور اب جو دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے ہم لوگ تھوڑا زور سے اگر آمین بولیں گے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ بھئی آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دیا لیکن اللہ قبول کر لے، اور اس کا بدلہ مجھے یہاں نہیں ملنا، مرنے کے بعد ہی ملے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے بعد میں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، چھوٹا سا دینے سے ہمارے بہت بڑے بڑے کام یہاں سے اللہ رب العالمین انجام دلوا رہا ہے۔ اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر دینا چاہیں تو حی علی الصلاۃ پر اس کا حافظ بھی ہے، آپ باقاعدہ ان کے لیے جا کے رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس دور میں ایمان اور اسلام کا ملنا ہمارے لیے قابل فخر ہے، ہم اس کی قدر دانی کریں، ہم اللہ سے رجوع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ اور جو مسائل اور جو حالات ہیں، اب یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ باہر نکل کے ہم مرد آباد کے نعرے لگائیں یا اور کوئی جلوس نکالیں، پھر ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا ہے رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ہم آسانی پیدا کرنے کے لیے، محبت کی ہواؤں کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں، کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس شہر کے، اس راشٹر کے، اس ملک کے اہل ایمان کی، بزرگوں کی
جوانوں کی، بہنوں بیٹیوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، قبرستانوں کی، خانقاہوں کی، عیدگاہوں کی، درگاہوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اور اہل ایمان کے جان، مال اور عزت و آبرو کی اللہ رب العالمین عالمی سطح پر حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں اس وقت میرے ذہن میں تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔